صبر کے مقام پر شکر کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بسوں کے اڈے پہ بنے چائے کے ڈھابے میں بیٹھے اس نابینا شخص کو میں اکثر دیکھا کرتا۔ چادر کی بکل مارے اللہ اللہ کرتا وہ شخص، نہ جانے کیوں مجھے وہ بہت عجیب لگتا۔ عجیب ایسا کہ میں اس کی طرف کھینچتا۔ میرا جی چاہتا کہ اس سے بات کروں، مگر جلدی کے سبب بات نہ ہو پاتی۔ اس روز اتفاق سے میری بس نکل گئی۔ اگلی گاڑی آنے میں کافی وقت درکار تھا۔ میں اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے بابا جی؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا لکھ لکھ شکر پتر۔ تو سنا، آج کیا بات ہے، ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ لگتا ہے گاڑی چھوٹ گئی ہے۔ ہاں بابا جی، دفتر میں کام زیادہ تھا، گھر جانے کے لیے نکلا تھا کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ اب 3 گھنٹے گرمی میں یہاں پر پڑا سڑتا رہوں گا۔ میرے لہجے میں تھکن بھری تھی۔ پر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں؟ تو میرے بارے میں سوچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پتر؟ دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا، محسوس تو کر سکتا ہوں۔ تو روزانہ پاس سے جب گزرتا ہے تو آج تیری خوشبو ٹھہر گئی، بس خوشبو سے تجھے پہچان لیا میں نے۔ اور پتر، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اور پھر خوشبو تو خود بخود راستہ بنا لیا کرتی ہے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا۔ بابا جی، 2 چارپائیاں بنی ہیں، کل آ کر بن دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پتر، کل آ کر مجھے لے جانا۔ شکر ہے رب سونے کا، دیکھ ذرا، اس نے کل کی روٹی کا آج ہی بندوبست کر دیا۔ کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے سے۔ میں حیران رہ گیا۔ نابینا ہونے کے باوجود وہ بابا جی محنت مزدوری کر کے پیٹ پال رہے تھے۔ ارے تم حیران کیوں ہوتا ہے؟ ساری عمر یہ کام کیا ہے۔ آنکھیں اندھی ہیں پتر، پر ہاتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو محنت کی عادت ہے۔ یہ منجی پر دون یوں بنتے ہیں جیسے سلائیوں پر اون۔ بابا جی کے نمونے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے دلہن کے ہاتھوں پر مہندی۔ پاس بیٹھا شخص نے یہ گواہی دی۔ جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ اللہ بھلا کرے۔ ارد گرد والوں کا سب کو کہہ رکھا ہے کہ جس نے چارپائیاں بنوانی ہوں وہ آ کر لے جاتا ہے اور روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ میں اور میری گھر والی تو ہیں، زیادہ کی چاہ نہیں ہے پتر۔ یہ کہہ کر بابا جی نے ٹفن کھولا۔ 2 روٹیاں صاف ستھرے دسترخوان میں لپٹی تھیں، تھوڑے سے اچار اور پیاز کے ساتھ۔ لے آجا، کھا لے پتر۔ نہیں بابا جی، آپ کھائیں۔ تکلف کو نہ کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں میرا دل روٹی کھانے کو مچل گیا۔ ارے آجا پتر، تکلف کیوں کرتا ہے؟ مجھے ویسے بھی اتنی بھوک نہیں ہے۔ جلی نے صبح زبردستی رات کے سالن کے ساتھ روٹی کھلا کر بھیجی تھی۔ سالن میری پسند کا تھا نا۔ گھر والی کا نام آتے ہی ان کے لہجے میں مسکراہٹ کی آمیزش محسوس ہوئی۔ میرے ارد گرد محبت کی خوشبو پھیل گئی، کسی پرانے کمرے میں اگربتی کی خوشبو رسی بسی ہو جیسے۔ وہ میرا خوشبودار پہلا تعارف تھا۔ رفاقتیں محبتیں ہنڈا کر ایسی خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ شاید اچانک موسم بدلا اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ میں نے بابا جی کی مسکراہٹ اور خوشبودار لہجے کا لطف اٹھاتے ہوئے پوچھا، اچھا کیا پکا تھا بابا جی؟ ارے پتر، آلو کی بھجیا تھی، بڑی لذیذ، سبز دھنیا اور ہری مرچ میں لپٹی خوشبو سے بھری۔ آلو کی بھجیا کا سن کر آنکھوں کے سامنے آتے قورمے کڑھائی بریانی میری طرف دے کر کھسیانی ہنسنے لگے۔ بڑے زردخیز ہے میرے وطن کی مٹی پتر، بڑی قدر کرنی چاہیے اس مٹی کی۔ راہ میں بچی کی طرح پالتی ہے یہ فصل کو، دھرتی یوں ہی نہیں ماں کہلاتی۔ بارش کی چند بوندوں کے بعد مٹی سے اٹھتی خوشبو اپنی وفا کی گواہی دے رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار قطردار بارش کی سرزمین کے لیے محبت سے بھر گیا۔ ایسی محبت پہلی بار محسوس ہوئی تھی مجھے۔ آنکھیں قدموں سے لپٹ گئیں۔ پہلی بار نظر اپنے تخت سے اتر کر محبوب کے قدموں سے جا لپٹی تھی۔ پہلی بار نظر واری جانوں کو بےتاب ہوئی تھی۔ میرے اندر کوئی اور آن بسا تھا شاید۔ بابا جی کے اصرار پر روٹی کا نوالا چکھا، منہ میں جیسے ملائی گھل گئی۔ اتنا خستہ اور لذیذ روٹی میں نے یہ کھانا پہلے نہیں کھایا تھا۔ روٹی کھا کر بابا جی نے شکر ادا کیا
ان کی نابینا آنکھوں میں پانی جھلملا رہا تھا۔ بے نور آنکھوں میں اتنا نور کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے ناسودہ کیوں ہیں؟ آج مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ناشکری گدھ کی طرح نوچ نوچ کر ہمارے سکھ کھا جاتی ہے۔ بابا جی دیکھ نہیں سکتے تھے مگر ان کا دل بینا تھا، دل دیکھ سکتا تھا، اور میں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا، اتنے میں بس آ گئی تھی۔ چند گھنٹوں کی ملاقات احساس زیاں کا کاروبار لگا گئی۔ ملال کے کوہے میں لپٹے دل کی مٹھی میں تھوڑی سی بینائی رکھی تھی، میں نے کس کر مٹھی بند کر لی اور بابا جی کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضرت جی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے، کیا بتاؤں، اللہ کی نعمتیں کھا کر دانت ٹوٹ رہے ہیں، لیکن زبان ہے کہ ناشکری سے باز نہیں آتی۔ یاد رکھیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس اگر گننے بیٹھ جائیں تو شاید گن نہ پائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو پرلے درجے کا ناشکرا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیے کریں اور دعا کیے کریں کہ اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں بخش کبھی ہم سے محروم نہ کرنا۔ ایک لمحے کے لیے ان نعمتوں سے محرومی کی زندگی کو اپنے دماغ میں سوچیں، آپ کے پیروں تلوں سے زمین نکل جائے گی۔ اللہ آسانی حاصل اور محبتیں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔